الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے سورہ فجر شروع ہوئی. آدھا پارہ ہو گیا اور یہ محض اللہ کے فضل سے ہوا. ویسے تو یہ جو قرآن پاک کی تفسیر کا جو سلسلہ یہاں شروع ہوا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب تو اس سلسلے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 1000 بیانوں سے زیادہ افضل ہے. آدمی اگر 1000 بیانات سنے، اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آدمی قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا دے. اب یہ جو سورت تمہارے سامنے پڑھی گئی، یہ سورہ فجر مکی سورت ہے. مکی سورت ہے، اس کا مطلب کیا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہو. مکی سورت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. مدنی سورت اس سورت کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو. یہ ضروری نہیں کہ وہ مدینہ ہی میں نازل ہوئی ہو. تو یہ ایک بات ہمیں سمجھنی ہے. تو یہ سورہ فجر مکی سورت ہے. اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی مدینہ کی طرف، مائیگریشن ابھی ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی. مکی صورتوں کا جو مضمون ہوتا ہے وہ اکثر قیامت کے متعلق ہوتا ہے، احوال آخرت کے متعلق ہوتا ہے، جہنم کے متعلق ہوتا ہے، جنت کے متعلق ہوتا ہے. اسی طرح یہ سورہ فجر، اس کا بھی مضمون قیامت کے متعلق ہے، آخرت کے بارے میں ہے، جنت جہنم وغیرہ کا ضمنی تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. اس سے پہلے جو سورت کی تفسیر تمہارے سامنے ہوئی وہ تھی سورہ غاشیہ. سورہ غاشیہ کے بعد سورہ فجر آتی ہے. ان دونوں کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک بہت زبردست تعلق ہے. دیکھو سورہ غاشیہ کے اندر جو لوگ پہلے موجود تھے ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنت جہنم کا تذکرہ کیا ہے. جہنمیوں کو کیا سزا ملے گی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ غاشیہ کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، پھر ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر ایک کانٹے دار درخت، جو بھوک مٹانے کی تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے تو عذاب ہوگا. پھر سورہ غاشیہ کے اندر یہ تمہارے سامنے واضح ہوا تھا کہ جنتیوں کے لیے انعام ہے، انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. سب سے پہلا انعام جو جنت کے اندر ہوگا تو سورہ غاشیہ کے اندر ہے کہ ان کے لیے بلند پلنگ ہوں گے. ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اونچے اونچے پلنگ جنت کے اندر جنتی کو دیے جائیں گے تو ان کی اونچائی کتنی ہوگی پتہ ہے؟
ان کی اونچائی ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 500 سال کی مسافت ہوگی۔ اسی طرح سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے۔ نمبر 3 پر بیان کیا کہ ان کے لیے قطار میں لگے ہوئے نرم تکیے ہوں گے، اور نمبر 4 پر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ان کے لیے بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد پھر اونٹ کا تذکرہ کیا تھا کہ دیکھو تو صحیح اونٹ کو، کیسا زبردست۔ جب اونٹ کو ہم نے پیدا کیا تو پھر ایک 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ قبر سے نکالنا ہمارے لیے ذرہ برابر بھی مشکل نہیں۔ اس کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی وہ اپنی تفسیر فتح العزیزی کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیتیں بیان کی، جس کے ذریعے سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی ذات ہو، سب سے زیادہ قدرت اگر کسی ذات کے اندر ہو تو وہ میری ذات ہے۔ جب اتنا طاقتور ہوں میں تو پھر ایک انسان کو واپس زندہ کرنا یہ میرے لیے ذرہ برابر بھی مشکل نہیں۔ لیکن انہوں نے ایک بہت انوکھی بات کہی ہے کہ واقعتاً آدمی اگر وہ بات سن لیتا ہے تو قرآن پر ایمان اور اس کا یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے، جیسے کہ ابھی تمہارے سامنے بات بیان ہوئی، وہ 4 نمبر ذکر کیے جو جنتی لوگوں کو انعام کے طور پر جنت میں ملیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اونچے اونچے پلنگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت سمجھانے کے لیے یہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ کیا یہ لوگ نظر نہیں کرتے اونٹ کی طرف کہ کس طرح اس کو پیدا کیا گیا۔ ویسے دیکھو کہ جنتی نعمت جو یہ بیان کی جاتی ہے قرآن کے اندر کہ اونچے اونچے پلنگ ہوں گے، ابھی میں نے روایت بیان کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 500 سال کی مسافت ہوگی۔ کوئی سوچ سکتا ہے یہ کہ جب 500 سال کی مسافت ہوگی تو آرام کرنے کی تو بہت دور کی بات، چرنے میں ہی ٹائم چلا جائے گا۔ چریں گے کب، پھر آرام کب کریں گے؟ تو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اونٹ کی طرف دیکھتے نہیں؟ تمہارے سامنے ہوتا ہے نا اونٹ، کتنا بلند ہوتا ہے، لیکن جب تم اس کے قریب جاتے ہو، جب تم اس پر بیٹھنا چاہتے ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ نیچے زمین پر آ جاتا ہے۔ ان پلنگوں کی مثال بھی کچھ اسی طرح ہوگی کہ ہوں گے یہ عالی شان 500 سال کی مسافت پر، لیکن ایلیویٹر کی طرح جب تم اس کے قریب جاؤ گے تو وہ نیچے آ جائیں گے، پھر تم ان پر چڑھو گے نہ آسانی سے پھر آرام کرو گے۔ نہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بلندیوں پر آرام کرنے کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ جب ہم لوگ کینیڈا کے اندر تھے تو بلند بلند مقامات پر ہمارے گھر ہوتے تھے، 17واں مالا، 18واں مالا۔ تو ان بلند بلند مقامات پر جب آدمی آرام کرتا ہے نا، پھر نظارہ دیکھتا ہے نا نیچے سب چھوٹی چیونٹیوں کی طرح، تو وہ لذت ایک الگ آتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اونٹ کو دیکھو کس طرح ہوتا ہے بلند، لیکن پھر جب تم اس پر چڑھنا چاہتے ہو تو کس طرح نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ پلنگوں کی مثال بھی کچھ اسی طرح ہوگی۔ پھر اور تعجب کی بات، نمبر 2 پر اللہ نے یہ بات بیان کی تھی کہ سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے تمہارے لیے سامنے رکھے ہوئے پیالے۔ تو آدمی سوچ سکتا ہے کہ سامنے رکھے ہوئے پیالے وہ بھی ہوں گے جنتیوں کے لیے، جن جنتیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ معلوم ہوا وہ پیالے بھی بہت زیادہ ہوں گے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنی پیاس بجھائے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ آگے کی آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ کیا آسمان کی طرف یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کو بلند کیا گیا۔ اب بتاؤ آسمان کے اندر ستارے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ستاروں کی تعداد کسی نے بھی شمار کی ہے؟ نہ شمار کی ہے نہ شمار کر سکتے ہو کہ ستارے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح آسمان میں ستاروں کی تعداد لامحدود، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے پیالے بھی اتنے زیادہ ہوں گے کہ بالکل آسمان کے اندر موجود ستاروں کی طرح۔ پھر قطار میں لگے ہوئے تکیے، نمبر 3 پر اللہ نے بیان کیا تھا کہ یہ ان کو انعام میں ملے گا، کہ دنیا کے اندر تو انہوں نے بہت مشقتیں برداشت کی تھی، فجر کے لیے اٹھے تھے، 5 ٹائم کی نمازیں ادا کی تھی، تو انہوں نے اپنا آرام قربان کیا۔ اب ان کو جنت کے اندر تکیے دوں میں تاکہ آرام ان کو حاصل ہو جو دنیا کے اندر ان کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پہاڑ کی طرف کہ کس طرح اس کو گھار دیا گیا،
کہ دیکھو پہاڑ، جب تم سفر کرنے جاؤ گے تو پہاڑوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ تکیے گویا پہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ پھر نمبر 4 پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ پھیلے ہوئے بچھے ہوئے قالین جنتیوں کے لیے۔ تو اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے کہا کہ کیا یہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کو بچھایا گیا؟ دیکھو زمین یہ ایک طرح کا ایک فرش ہے، ایک طرح کا ایک کارپیٹ ہے، لیکن کیا ایک طرف سے کم ہوتا ہے دوسری طرف سے زیادہ ہوتا ہے؟ ایسا معاملہ ہوتا ہے اس میں۔ اسی طرح جنت کے قالین کا معاملہ ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان 4 آیتوں کے اندر یہ بات بھی ثابت کرتے ہیں کہ میں ہوں بہت پاورفل، میں ہوں بہت قوی، کہ جب اتنا قوی ہوں میں کہ ان سب چیزوں کو پیدا کر سکتا ہوں، تو ایک 6 فٹ کے انسان کو پیدا کرنا میرے لیے گویا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ نیز ان آیتوں کے اندر اللہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو اگر حصی طور پر تمہیں سمجھنا ہو، ویسے تو تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایک ادنا معرفت تمہیں حاصل کرنی ہو تو چلو ان مضمون کے اندر یہ بات بھی میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ واقعتاً ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ بات تو خیر تمہیں یہ بات بیان کرنی تھی کہ سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے یہ بات واضح فرمائی کہ دیکھو جنت کے اندر تمہیں یہ انعام ملے گا، جہنم کے اندر تمہیں یہ سزا دی جائے گی۔ سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے وہ اعمال واضح کیے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی جنت کو کماتا ہے، اور وہ اعمال برے تمہارے سامنے اللہ نے کھولے ہیں جن کے ذریعے سے آدمی جہنم کے اندر جاتا ہے۔ تو سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ٹھکانہ بتایا جس کے اندر آدمی کو جانا ہے، اور سورہ فجر کے اندر اللہ نے وہ اعمال بتائے جس کے ذریعے سے آدمی وہ ٹھکانہ حاصل کرتا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان کا ربط، دونوں کے درمیان کا تعلق، دونوں کے درمیان مناسبت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر سب سے پہلے فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہیں۔ تو عام مفسرین کا کہنا یہی ہے، جیسے کہ تفسیر کی کتابوں کے اندر ہے معالم التنزیل فی تفسیر القرآن الکریم، یہ کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی تشریح کی گئی ہے کہ اس سے مراد فجر کا وقت ہے، کہ اللہ یہاں پر فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ وقت بھی ہے بہت بڑا عجیب اور بہت بابرکت وقت ہے فجر کا وقت۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اگر کسی چیز کی قسم کھاوے نے کوئی بات ثابت کرنا مقصود ہو ہمارا، تو ہم قسم ایسی ذات کی کھائیں گے جو ہوگا بڑی عالی شان، جس کے اندر خوب شان بھری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہیں، تو معلوم ہوا فجر کے اندر اور فجر کے وقت کے اندر کچھ خصوصیت تو ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آمادہ کر رہی ہے اس بات پر کہ اللہ اس کی قسم کھاوے۔ 2 فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ فجر کے وقت کے اندر فجر کی نماز ہوتی ہے، اور فجر کی نماز کا تو کیا کہنا، قرآن کریم کے اندر ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقین جانو فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اس کے اندر ایک بڑا مجمع حاضر ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ مجمع کیا ہے؟ کس کا مجمع ہے؟ فرشتوں کا بہت بڑا مجمع حاضر ہوتا ہے۔ تو دیکھو آدمی صبح کے وقت اٹھے، وضو کر کے آوے، مسجد کے اندر فجر کی نماز ادا کرے، تو یہ ایسے مجمع کے اندر شرکت کر رہا ہے، اور ایسی مخلوق کے مجمع کے اندر اس کی شرکت ہو رہی ہے جس مخلوق کا تو کیا کہنا، فرشتوں کا مجمع جہاں حاضری دیتا ہے وہاں یہ حاضر ہو رہا ہے۔ اس آدمی کے دن کے اندر برکت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ یہ ایک فائدہ، روحانی فائدہ، نیک جسمانی فائدہ بھی ہے فجر کے وقت کے اندر۔ تم لوگوں کو تو یہ بات معلوم ہی ہوگی کہ آدمی سانس لیتا ہے اور نکالتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ آدمی کا سلسلہ ہی کچھ ایسا ہے کہ آکسیجن اندر لیتا ہے اور نکالتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، یعنی اچھی ہوا اندر لیتا ہے اور بری ہوا باہر نکالتا ہے۔ یہ آدمی کا طرز حیات ہے۔ درختوں کا معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ درخت جو ہوتے ہیں وہ خراب ہوا اندر لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو اندر لیتے ہیں اور آکسیجن کو باہر نکالتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر یہ سلسلہ ہوتا ہو دن میں تو وہ صبح کے وقت ہوتا ہے، فجر کے وقت میں، کہ فجر کے وقت کے اندر فضا جو ہوتی ہے خود تمہیں اس کا اندازہ ہوگا کچھ صاف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کیونکہ درخت سب سے زیادہ دن کے اندر اگر خراب ہوا کو اندر لے کر اچھی ہوا کو باہر نکالتے ہوں تو یہ دن کا حصہ ہے. تو آدمی اگر اس وقت کے اندر اٹھتا ہو، بیدار ہوتا ہو، سانسیں لیتا ہو، تو بتاؤ اس کا جسم تندرست نہیں رہے گا. تو دیکھو یہ فجر کا وقت ایسا زبردست وقت کہ اس کے اندر تمہاری روحانی بیماریوں کا بھی علاج، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج. تو اس کے اندر اگر آدمی کوتاہی کرے تو پھر یہ کوتاہی گویا ہماری طرف سے، ہم ہی گویا کلہاڑی لے کر اپنے پاؤں پر حملہ کرتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اسی وجہ سے کھا رہے ہیں. قرطبی کی تفسیر کے اندر الگ اقوال بھی ہیں. بعض مفسر لوگ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فجر سے مراد فجر کی نماز ہے، یعنی پہلا قول فجر کے وقت کے بارے میں تھا، دوسرا قول تفسیر بغوی کے اندر ہے کہ فجر کے وقت کے اندر فجر کی نماز جو ہوتی ہے نا اس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. تو یہ بھی بہت فضیلت والی نماز ہوتی ہے. یہی وہ نماز ہوتی ہے جو آدمی کو منافق سے الگ کرتی ہے، کہ آدمی اپنے رب کو راضی کرتا ہے. حالانکہ وہ وقت دیکھو تو سے کتنی مشقتوں والا وقت. آدمی بستر پر ہوتا ہے، آرام کے اندر ہوتا ہے، لیکن نیند کو قربان کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بتاؤ اس فعل سے اللہ راضی ہوگا نا؟ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا اس بندے پر جو نیند کو قربان کر کے اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے فجر کی نماز کے اندر شرکت کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بات سنی جاتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے تو ہیں یہ، لیکن مسجدوں کے اندر نہیں پڑھتے بلکہ پڑھتے ہیں وہ گھروں کے اندر. دیکھو مسجد کے اندر جماعت والی جو نماز ہوگی اور جو نماز جماعت کے بغیر ہوگی ان کے اندر فرق ہے. میں ایک واقعہ تمہیں سمجھاؤں. محمد ابن سماعہ القاضی ایک بہت بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے ایک واقعہ اپنا سنایا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 30 سال سے کبھی بھی جماعت چھوٹنے کی تو بات بہت دور کی، تکبیر اولا میری کبھی فوت نہیں ہوئی. محمد ابن سماعہ القاضی فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے کہ جماعت تو چھوٹنے کی بہت دور کی بات، لیکن تکبیر اولا بھی میری کبھی چھوٹی نہیں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. میرے والدہ کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے وہ دن ایسا تھا کہ ایک وقت کے اندر میری جماعت کے ساتھ نماز ہی فوت ہو گئی. میں نے منفرداً تو اس کو ادا کر لیا، لیکن میرے اندر خدا کا ڈر بہت زیادہ آ گیا اس وقت. میں نے سوچا کہ محمد تو نے اتنے عرصے تک تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی پابندی کی، کیا آج تو مجھے بھول گیا؟ اس ڈر کی وجہ سے چونکہ جو منفرداً نماز ادا ہوتی ہے اس کا اجر 1 گنا ہوتا ہے، نے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے اس کا اجر 25 گنا 25 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے اس نماز کو اکیلے ادا کیا، لیکن کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ ادا کیا. اب مسئلہ اس سلسلے میں یہ کہ 25 مرتبہ اگر ایک ہی نماز کو آدمی ادا کرے گا تو پہلی نماز ہوگی فرض، باقی 24 نمازیں نفل کے زمرے کے اندر آئیں گی. تو انہوں نے اس طرح نمازیں ادا کر کے گویا اپنے آپ کو تسلی اور سکون دے دیا کہ الحمدللہ چلو اجر تو مل گیا 25 والا. لیکن یہ اجر پا کر یہ سو گئے. لیکن چونکہ اللہ والے تھے نا، اور حسنات الابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کی جو اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں نا، نیک اور پختہ لوگوں کی وہ بری عادتیں کہی جاتی ہیں. تو اللہ کے یہ محبوب بندے تھے، اس لیے اللہ نے چاہا کہ اس کی تنبیہ کروں، کہیں اس کی عادت اس طرح حرکت کرنے پر مستمر نہ ہو جاوے. تو اللہ نے ان کو خواب بھیجا. اس خواب کے اندر ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے یا محمد، اے محمد بہت چالاکی سے کام لیا تو نے، ایک نماز کو 25 مرتبہ ادا کر لیا تو نے، جماعت کے ساتھ تو نے ادا نہیں کی، بہت چالاکی کی تو نے. چلو قد صلیت 25 صلاۃ ولکن کیف لک بتامین الملائکہ، چلو 25 مرتبہ نماز ادا کر دی، ہم تو رحیم ہیں، ہم دے دیں گے وہ اجر. لیکن اب ایک ایسی چیز تجھے بتاتے ہیں کہ جس کی طرف تیری عقل نہیں گئی. تو نے 25 مرتبہ نماز ادا کر کے وہ اجر تو حاصل کر لیا جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، لیکن مسجد کے اندر امام صاحب جب آمین کہتے ہیں، مقتدی لوگوں کو بھی آمین کہنا ہوتا ہے. وہ جب آمین کہتے ہیں تو اس آمین کا اجر تو کہاں سے لے آئے گا؟
وہ تو تیرا فعل چھوٹا ہی کہ دراصل اس میں بخاری کی ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے. بخاری کی حدیث کے اندر ہے کہ جب امام صاحب قرات کرتے ہیں اور قرات کے وقت جب سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین کہتے ہیں تو مقتدیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے. اب جب مقتدی آمین کہے گا نا تو فرشتے آمین کہتے ہیں, اور جس مقتدی کی آمین اور فرشتے کی آمین دونوں کے درمیان اتفاق ہو گیا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس آدمی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ آمین کی فضیلت ہے. بسا اوقات حنفی مسلک کے اندر آمین کہنی تو ہوتی ہے لیکن آہستہ کہنی ہوتی ہے, لیکن لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اتنا بڑا اجر لیکن لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے پاس بھی ہمارے دلائل ہیں. تو مکہ مدینے جاؤ گے تو وہاں پر لوگ زور سے کہتے ہیں آمین, امام صاحب بھی کہیں گے, مقتدی بھی کہیں گے, لیکن ہم آہستہ کہتے ہیں. تو ہمارے پاس ہمارے دلائل ہیں. سورہ اعراف کے اندر آیت ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے پروردگار سے اگر تمہیں دعا مانگنی ہو نا, اللہ خود کہتا ہے قرآن میں, تو مانگو آہستہ طریقے سے, خفیہ طریقے سے. معلوم ہوا دعا مانگنی ہے تو کس طرح مانگنی ہے؟ عاجزی کے ساتھ, زور سے نہیں, خفیہ طریقے سے. اب آمین بھی تو ایک دعا ہی ہے. آمین کا مطلب عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ سورہ فاتحہ کے اندر جو دعا مانگی گئی اس کو قبول فرما. قبول فرمانا دعا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو بھی آدمی آہستہ طریقے سے کہے. اب جو لوگ زور سے کہتے ہیں ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں, لیکن ہمارے پاس بھی ہیں دلائل. تو خیر آمین کہنی ہے, لیکن حنفی مسلک کے اندر چونکہ ہمیں آہستہ طریقے سے آمین کہنی ہوتی ہے, اس لیے ہم کبھی کبھی اس کو بھول جاتے ہیں. لیکن یہ اجر بہت زیادہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تنبیہ فرمائی کہ اگرچہ تجھے اجر مل گیا وہ 25 نماز والا, لیکن آمین کا اجر تو کہاں سے لے آئے گا؟ ان کو فوراً تنبہ ہوا. تو بات تو دراصل یہ بیان کرنی تھی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت افضل کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فجر کی نماز کی قسم کھاتے ہیں, تو فجر کی نماز کو پڑھنے کا افضل طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنی نیند کو قربان کرے, پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے, چلتا چلتا مسجد کی طرف آوے, پہلی صف کے اندر اذان سے 5 منٹ پہلے مسجد کے اندر حاضری دے دے, نے پھر قرآن کے اندر لگ جاوے, کیونکہ دراصل جو قرآن وہ اس وقت میں پڑھتا ہے نا, اس وقت میں اس کے ساتھ فرشتے بھی حاضر ہوتے. پھر یہ آدمی فجر کی نماز پڑھے گا, دعا مانگے گا, گھر کی طرف جائے گا تو برکتوں کو ساتھ لے کر نہیں جائے گا یہ, نے پھر وہ جسمانی برکتیں بھی, روحانی برکتیں بھی. پھر دیکھو دن کے اندر کتنی برکتوں کا سامنا وہ کرتے ہیں, دن کتنا خوشگواری اور تازگی سے کے ساتھ اس کا گزرتا ہے. آج ہم پریشان ہیں اسی وجہ سے. تم ان لوگوں سے واقعتاً پوچھو جو فجر کی نماز کے پابند ہوتے ہیں, کبھی ان کی فجر کی نماز اگر چھوٹ بھی جاتی ہے تو پورا دن بالکل بیکار جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ دن کے اندر کچھ برکتیں ہمیں محسوس ہوئی. یہ فجر کی نماز کو پڑھنے کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے دنوں کے اندر برکتیں کرے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے قسم کھاتے ہیں 10 راتوں کی. اب ان 10 راتوں سے مراد بھی کون سی 10 راتیں؟ سال کے اندر تو راتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو مفسرین کا کہنا اس سلسلے میں یہ ہے, تفسیر بغوی کے اندر مشہور قول یہ ہے کہ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کا پہلا عشرہ جو ہوتا ہے, یعنی پہلے 10 دن, وہ یہاں پر مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن کی قسم کھا رہے ہیں. اب اس کی قسم کھائی گئی تو اس وجہ سے کیونکہ یہ بھی بہت افضل دن ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ احکامات اس دن کے اندر بندوں پر واجب ہوتے ہیں, حج ادا ہوتا ہے اس دن کے اندر. نے ترمذی کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. ترمذی کی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو نیک کام ہوتے ہیں, تم اگر ان نیک کاموں کو ان 10 دنوں کے علاوہ میں کرو, اللہ کو اس پر اتنا زیادہ پیار نہیں آتا جتنا زیادہ پیار اللہ کو ان اعمال پر آتا ہے جو آدمی ان 10 دنوں کے اندر کرتا ہے. ترمذی ہی کی ایک روایت ہے, اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عشرہ ذوالحجہ کے اندر ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر. تو یہ افضل دن, اس لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی. دوسرے اقوال بھی اس سلسلے میں ہے. قرطبی کی تفسیر کے اندر ہے کہ لیال عشر سے مراد دراصل رمضان کے آخری 10 راتیں.
رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ مراد ہے، وہ بھی افضل ہے کیونکہ اس کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے، جس لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاکیزہ کلام نازل کیا جس کو ہم اور تم آج سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی بہت فضیلت کی بات ہے۔ والشفع والوتر، میں قسم کھاتا ہوں جفت کی اور طاق کی۔ جفت کسے کہتے ہیں؟ تو جفت کہتے ہیں وہ ڈبل کو کہتے ہیں جفت، جیسے 2 4 6 8 10 12 14 16 اس کو کہتے ہیں جفت، سمجھ گئے؟ اور وٹر کہتے ہیں طاق کو، یعنی 1 3 5 7 9 11 وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ ان جفت اور طاق کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا گھنتی مراد ہے؟ اس سے نہیں، بلکہ اس میں بھی الگ الگ اقوال منقول ہیں۔ خود تفسیر قرطبی کے اندر 18 اقوال نقل کیے گئے اس آیت کے بارے میں۔ تم سمجھو ہمارے اسلاف نے کتنی مشقتیں کی، 18 اقوال اس سلسلے میں بیان کیے، تو اگر وہ 18 اقوال تمہارے سامنے بیان کروں تو کچھ یاد بھی نہیں رہے گا۔ اس سے چند گنے چنے اقوال تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں جو زیادہ پسندیدہ معلوم ہوئے۔ پہلا قول یہ کہ یہاں پر شفع سے مراد آدم علیہ السلام، اور وتر سے یہاں پر مراد حوا، یعنی شفع اور وتر کے مجموعے سے یہاں پر مراد آدم اور حوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حضرت آدم کو اکیلا پیدا کیا تھا تو وہ تھے ایک، لیکن پھر جب حوا کا مجموعہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا تو وہ ہو گئے جفت۔ تو اللہ انسانیت کی قسم کھا رہے کہ انسانوں میں تمہاری بھی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ تم بھی بہت عظمت والے ہو۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی، وہ انسان جو نیک کام کرتا ہے نا، وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر گناہ کا مادہ ہے لیکن پھر بھی گناہ کرتا نہیں۔ فرشتوں کے اندر تو گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں، تو اگر انسان گناہ سے رکتا ہے تو یہ ہوتی ہے کمال کی بات۔ فرشتے تو گناہ سے رکیں گے ہی، لیکن اگر انسان گناہ کے کام کرتا ہے نا تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، اس لیے کہ جانوروں کے اندر تو عقل بھی نہیں، اس لیے وہ گناہ کے کام کرتے ہیں، جیسا کہ اپنی زبان میں کہتے ہوں کہ یہ چوری وغیرہ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں کسی دوسرے جانور پر، تو اس لیے کہ ان کے اندر عقل نہیں۔ اب انسان بھی ایسے کام کرے گا حالانکہ اللہ نے اس کے اندر کامل عقل رکھ دی ہے، تو یہ حیوانوں سے بھی زیادہ کم ہو جائے گا۔ تو پہلا قول یہ۔ دوسرا قول اس سلسلے میں مفسر حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر شفع سے مراد جنت کے درجے ہیں، اور وتر سے یہاں پر مراد جہنم کے درکات ہیں۔ جہنم کے جو درجے ہیں، لیولز، وہ 7 ہیں، قرآن کے اندر ہے 7۔ اب 7 ہے طاق عدد، اس لیے وتر کے اندر ہی آیا، اور جنت کے اندر درجے ہیں 8۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے درجوں کی قسم کھائی۔ تو یہاں اللہ دراصل جنت جہنم کی قسم کھا کر یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جنت جہنم بھی بہت عظیم چیز ہے، جہنم سے آدمی کو ڈرنا چاہیے، جنت کو آدمی کو حاصل کرنا چاہیے۔ پھر واللیل اذا یسر، قسم کھاتا ہوں میں رات کی جب وہ چلنے لگے۔ تم کہو یہ جتنی بھی قسمیں کھائی جا رہی ہے، پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، ان سب قسموں کے اندر مفسرین نے بہت زیادہ اقوال نقل کیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آگے بیان فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، واقعتاً ایک عقل مند سوچتا ہے نا تو ان قسموں کے اندر اس کو بہت زیادہ ملتا ہے، ان قسموں کے اندر غور کرنے سے بہت زیادہ نتیجوں پر وہ پہنچ سکتا ہے۔ یہاں دراصل اللہ تبارک و تعالی قیامت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت برپا کرنے پر میں قادر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں تو یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو فجر کا وقت، 10 راتیں، جفت اور طاق، یہ میری قدرتیں کیسی، جب ان کو نافذ کرنے پر مجھے قدرت حاصل ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت پر بھی یقین کر لے، اس لیے کہ قیامت کو برپا کرنا آسان، اگر مشکل ہوتا تو یہ کام مشکل ہوتے، لیکن جب یہ میرے لیے مشکل نہیں تو پھر قیامت کو برپا کرنا بھی میرے لیے مشکل بالکل نہیں۔ تو قسم کھاتا ہوں میں رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم پر ایک پیغام ہے کہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، رب کے سامنے دلیری اختیار نہیں کرنی چاہیے، آدمی کو اپنے پروردگار کے سامنے متواضع بن کر حاضر ہونا ہے، آدمی اپنے پروردگار کے سامنے تکبر کرتا ہوا حاضر نہ ہو، اس لیے کہ تکبر کرنے والا گویا اللہ سے جنگ کرتا ہے،
تکبر تو اللہ کی چادر ہے. اب آدمی ہی تکبر کرے گا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دلیر ہو جائے گا. تو اللہ کی چادر کو گویا تم نے کھینچ لیا. کوئی آدمی کسی کی چادر کھینچ لیتا ہے, کرتا پھاڑ ڈالتا ہے, تو وہ آدمی کیا دیکھتا رہے گا؟ سامنے والے کو حملہ کرے گا اس پر وہ. تو جب تم اللہ کی چادر کھینچ رہے ہو تکبر کر کے, گناہ کر کے, تو یہ اللہ کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی. اب اللہ کے ساتھ جنگ ہوگی تو کوئی بھی خدا کے ساتھ جنگ کر کے کامیاب ہوا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی, ان کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن بہت زبردست طریقے سے پڑھتے تھے, اور ان کی علم کی جو شہرت تھی اور قرات کی جو شہرت تھی یہ تو اتنی مشہور تھی کہ عرب لوگ بھی ان کی تعریف کرتے تھے. ملا رمضانی شامی اس وقت کے ایک بہت بڑے قاری تھے, عربی النسل تھے, عربی تھے وہ. تو جب انہوں نے حضرت قاری محمد صاحب پانی پتی کو قرآن کی قرات کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان کی تعریف ایسی کی کہ کہا, یا فتح محمد, اے فتح محمد, انت فاتح القراء, کہ قراء کا سردار اگر کوئی ہو تو وہ تو ہے. ایک عرب آدمی ایک ہندوستانی عالم کی تعریف اس طرح کر رہے ہیں. حالانکہ ہندوستانی لوگ عربی تو بول نہیں سکتے. وہ جو عربی بولتے ہیں وہ چونکہ وہ ان کی مادری زبان نہیں, اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ صلاحیت دی تھی کہ عربی لوگ ان کی تعریف کرتے تھے. تو جب یہ آیت پڑھی انہوں نے, داد والی آیت, تو اس وقت اس عربی عالم نے ان کی یہ قرات سنتے ہوئے کہا کہ یہ تو داد والی آیت تم نے پڑھی نا, اس کے اندر یہ داد کی ادائیگی جو تم نے کی, ایسی ادائیگی تو میں نے کسی عرب کا جو قاری ہو اس کو بھی میں نے کرتے ہوئے سنا نہیں. ایسے زبردست طریقے نے تم نے یہاں پر قرات کی. تو انہوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ کہ یہی تو ایک حرف ہے ایسا جس کو میں صحیح طریقے سے ادا نہ کر پایا ہوں. معلوم ہوا اطاعت کرنی ہے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے, گناہوں سے آدمی کو رکنا ہے, لیکن اس کو اپنا کمال نہ سمجھے. آدمی یہ سمجھے کہ محض اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا, اللہ اگر چاہ رہا ہے تبھی یہ سب ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, ریاہ کار ہیں, سیاہ کار ہیں. مولا کریم اگر تو نے ہماری پکڑ ہمارے گناہوں پر کر لی, مولا کریم قیامت کے دن بہت بری حالت کے اندر مبتلا ہوں گے. اے اللہ جہنم کے اندر جانا ہوگا, اور جہنم کی جو سزا ہے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم پر رحم فرما دو, مولا کریم ہم پر رحم فرما دو. مولا کریم قیامت کا معاملہ ہم ہمارے والد صاحب کو بھی حوالہ کرنا نہیں چاہتے. مولا کریم ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم کر دیں مولا, لیکن تو تو پالنہار ہے, تو تو رب ہے. مولا کریم والد صاحب سے بھی زیادہ رحمت اور شفقت تیرے اندر ہے. ہم قیامت کا معاملہ تیرے حوالے کرتے ہیں, جیسا کہ سفیان ثوری نے وہ معاملہ تیرے حوالے کیا. اے اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما, جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ نواز. مولا کریم قرآن کی تفسیر کا جو سلسلہ ہے اس کو خوب قبول فرما. اے اللہ سننے والے جو ہیں مولا کریم ان کے اس عمل کو قبول فرما, ان کی جو حاجتیں ہیں پوری فرما. مولا کریم کرنے والا ہے, مولا کریم اس کے عمل کو بھی قبول فرما. مولا رد مت کرنا. مولا کریم اگر یہی رد ہو گیا تو مولا کریم یہ سب محنتیں یہ سب بیکار ہیں. مولا اے اللہ اس کو رد مت کریو, اس کو قبول فرما لے, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے محبت فرما, ہم سے عشق کر. اے اللہ ہم سے راضی ہو کر ہماری اس قرآن کریم کی تفسیر کو پائے تکمیل تک پہنچا کر ہم سے کامل طریقے سے راضی ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.